آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اس کتاب سے ایک ڈسکشن پیدا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ پہلی شروعات، پہلا جو انقلاب ہے وہ تو مجھے اس کمرے میں ہی نظر آ رہا ہے، اس ہال میں نظر آ رہا ہے، جہاں آپ نے ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو ری انرجائز کر دیا. اور خاص کر جب میں نے کتاب کا ٹائٹل پڑھا، میں اس وقت لندن میں تھی اور مجھے بتایا گیا، مجھے حکم دیا گیا عبدالرحمن صاحب کی طرف کہ بھی آپ کو حاضر ہونا ہے کتاب کے لانچ میں. میں نے بہت وقت نہیں لگایا ان کو ہاں کہنے میں آنا چاہتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ سرپرائزڈ ہو گئی، کیونکہ جس طرح کا جرنلزم میں کر رہی ہوں پچھلے کئی سالوں میں، اور خاص کر اس سال میں ہم اکثر ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں کس طریقے سے ایک سلو جینوسائڈ، ایک طرح کا نرسنگھار چل رہا ہے، ایک طرح کی اکنامک اپارتھائڈ. یہاں پر اتنی مشکل ہے کہ اب اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو ان کا مذہب دیکھ کر سزا دینے لگی ہیں. اب یہاں پر آپ کو ریلوے پروٹیکشن فورس کی کانسٹیبل جن کا کام ہے آپ کو بچانا، وہ آپ کو مارنے پہ، آپ کا قتل کرنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں. یہاں پر نوح میں گئی، مجھے بتایا گیا کہ ایک ساتھ 50 بلڈوزر مسلمانوں کے گھر، دکان اور ان کے ہوٹل تباہ کر رہے تھے. جب میں وہاں پہنچی تو لگا کہ اوپر سے کوئی ہوائی حملہ ہوا ہے. کئی میٹر تک لگاتار میری کار چلتی رہی اور لگا کہ کوئی ہوائی حملہ ہوا ہے. سب کچھ نیست نابود ہو گیا تھا. ایسے وقت میں جب کہ یہ پتہ نہیں کہ آپ صبح دفتر کے لیے نکلے ہیں، اسکول کے لیے نکلے ہیں، کالج کے لیے نکلے ہیں، شام کو آپ صحیح سلامت گھر لوٹیں گے یا نہیں. میرے جیسے جرنلسٹ جو صرف ایک ٹویٹ، ایک خبر یا ایک تقریر سے دور ہیں بس جیل جانے کے، ایسے دور میں مجھے لگا عبدالرحمن صاحب نے جب بات کی مسلم پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی، تو اس کتاب میں تھوڑی دیر کے لیے مسکرائی میں، لیکن مجھے لگا کہ یہ امید سے بھری کتاب ہے. کیونکہ یہ کتاب سروائیول کی بات نہیں کر رہی ہے، یہ کتاب حق کی بات کر رہی ہے. یہ کتاب رحم نہیں مانگ رہی ہے. یہ کتاب جو ہمارا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے یہ مانگ رہی ہے. تو اس لیے مجھے اس کا بھی احساس ہوا کہ اس کتاب کے ذریعے 20 کروڑ مسلمانوں کا جو ایک ڈیموکریٹک فیوچر ہے، اس کی امید بھی بتاتی ہے یہ کتاب، اور ہسٹری سے ہمیں روبرو کراتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو تاریخ ہے اس نے بہت برے دور دیکھے ہیں، اس سے بھی زیادہ برے دور دیکھیں، اور وہ دور گزر گیا، یہ دور بھی گزر جائے گا. جب آپ پنے پلٹتے ہیں تو بہت سارے سیاہ پنے نظر آتے ہیں. اس کتاب کے ذریعے بھی میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں بھی اس سے زیادہ سیاہ وقت آیا ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، اور خاص کر ایسے دور میں. ابھی پروگرام ریکارڈ کر کے آئی ہوں یہاں آنے سے ٹھیک پہلے، اور میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ کیسے انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے نریندر مودی جی نے ایک مسٹری بنا دی ہے، ایک رہسیہ بنا دیا ہے، جس میں کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ سیشن جو ہے وہ 5 دن کا اناؤنس کر دیا گیا. اب لوگ قیاس لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ کیا انڈیا کا نام بھارت بدلا جائے گا، کیا سنویدھان بدلا جائے گا، کیا الیکشن کمیشن کو لے کر جو قانون آ رہا ہے وہ ہوگا، کیا 1 نیشن 1 الیکشن ہوگا، یا اس کے علاوہ ویمنس ریزرویشن بل آئے گا. یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی ٹرانسپیرنسی کی گنجائش نہیں ہے. ایک ایسا دور ہے جو الیکٹڈ ڈکٹیٹرز کا دور ہے. ایسے دور میں، الیکٹڈ ڈکٹیٹرز کے دور میں، جہاں آپ کے لیے نہیں آپ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے. ایک پالیٹیشین کو ووٹ، سب سے زیادہ ووٹ اور سپورٹ تب ملتا ہے جب وہ مائنورٹیز کے لیے کام نہیں کرتا. کتنا زیادہ وہ مائنورٹیز کے بیچ ان پاپولر ہے، غیر مقبول ہے، کتنا ظلم اٹھا سکتا ہے، کتنی نفرت بھری باتیں وہ کر سکتا ہے، کتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر خون خرابے کا. اس کی بنیاد پر آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے. اس میں کئی بحث کے موضوع ہیں، میں کچھ روشنی جلدی سے میڈیا پر بھی ڈالوں گی، اس بارے میں زیادہ جانتی ہوں. اس میں خاص کر ذکر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان اپنا ریپرزنٹیشن مانگیں. بات ہو رہی ہے کہ کیا مسلمان اپنی پارٹی بنائیں، بات ہو رہی ہے کیا مسلمان جو سیکولر پارٹی ہیں ان میں اپنی جائز جو حصہ داری ہے اس کی ڈیمانڈ کریں، اس کی مانگ کریں. بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا مسلمان ایک پریشر گروپ کی طرح سیاست سے باہر بیٹھ کر ایک پریشر گروپ کی طرح کام کریں، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ صحیح وقت نہیں ہے جب آپ الیکشن لڑیں، کیونکہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ووٹ ادھر تو کم پڑتے ہیں اور ادھر زیادہ پڑتے ہیں.
آپ کو دکھا کر پولرائز کیا جاتا ہے ووٹر کو. تو ایسے وقت میں بہت سارے یہ آپشنز ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی ایک ایسا فارمولا نہیں ہے جو پورے ملک پر لاگو ہوتا ہو. ہر اسٹیٹ کی اپنی لوکل ریالٹیز ہیں. کہیں پر مسلم پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے, کہیں پر سیکولر پارٹی کے اندر حصے داری ٹھیک ہے, کہیں پر ہو سکتا ہے الیکشن نہ لڑنا ٹھیک ہو, کہیں ہو سکتا ہے ایک طرح کی زبان بولنا ٹھیک ہو, کہیں دوسری طرح کی زبان بولنا ٹھیک ہو. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے, اور اس میں ایک طرح کی اسٹریٹجی, ایک طرح کی حکمت عملی ہو. بہت کچھ ایسا ہے جو خلاف ہوا ہے, لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو اب بھی فیور میں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو نفرت کی آوازیں ہیں, جو تشدد کی اور وائلنس کی آوازیں ہیں, وہ اتنی زور سے بول رہی ہیں, ان کی آواز اتنی زیادہ تیز ہے کہ جو اس میں امن کی آوازیں ہیں, جو ایکتا کی آوازیں ہیں, وہ سنائی کم دیتی ہیں. ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. یہ بات ہم نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے بھی سنی, یہ بات کاشی رام سے بھی سنی نہیں بلکہ دیکھی. اور دلتوں کا حال میں نے دیکھا, خاص کر اپنے اسٹیٹ اتر پردیش میں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں چھوٹے لیول پہ بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوتا ہے, آپ سمجھیے میونسپیلٹی کے لیول پہ بھی جہاں ریپرزنٹیشن ہوتا ہے, پورے علاقے کو تر و تازہ کر دیتا ہے, پورے علاقے کو جان بخش دیتا ہے. پورے علاقے میں سمجھتی ہوں کہ جو خاص کر جو مارجنلائز طبقے ہیں, ان کے لیے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ان سے بھی زیادہ ضروری ہے جو لوگ اس پوری ریس پہ سوشلی اور اکنامکلی آگے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ پاور کے پورے ریسورسز جو ہیں, جو پاور کی نلیاں ہیں, وہ سروت, وہ جو سورسز ہیں, ان پر آپ کا قبضہ بہت ضروری ہے. اب یہاں پر بات آ رہی ہے, ایک مثال میں سن رہی تھی, آپ سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ if you are not on the table then you are on the menu. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس کرسی نہیں ہے, آپ کھانے کی میز پہ نہیں بیٹھے ہیں, تو جو آپ کھا رہے ہیں چیزیں, جو مینیو ہے وہ وہاں پر آپ ہیں. یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ہے, if you are not on the table then you are on the menu. تو اس بات کو بہت یہ ہے میں سمجھنا. لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے, اور یسرا نے کہا ایک مسلم جرنلسٹ ہونے کے ناطے, یہ بھی آپ دیکھیے الگ الگ طرح کی پہچانیں ملی ہیں اس دور میں. پہلے مجھے بہت سارے لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں آپ تو صرف مسلمانوں کی جرنلسٹ ہیں, آپ تو صرف مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہیں, آپ تو صرف ان کے لیے رپورٹنگ کرتی ہیں. پہلے جب مجھ سے کوئی ایسا کہتا تھا تو مجھے بڑا برا لگتا تھا, کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں ایک طبقے کی جرنلسٹ ہوں. میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ میں سوشل جسٹس اورینٹڈ جرنلسٹ ہوں. جہاں بات آتی ہے کمزور طبقوں کی, چاہے وہ مسلمان ہوں, دلت ہوں, آدیواسی ہوں, کسان ہوں, مزدور ہوں. میں نے ابھی سب سے پہلے یہاں عورتوں کا مسئلہ اٹھایا. میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ میں سوشل جسٹس اورینٹڈ, فریڈم اورینٹڈ جرنلسٹ ہوں, رائٹس اورینٹڈ جرنلسٹ ہوں. لیکن اب کچھ دنوں سے لگنے لگا کہ اچھا لگنے لگا جب کسی نے کہا کہ آپ مسلم جرنلسٹ ہیں. نہ جانے کیوں اب میں اسے ایک تاج کی طرح پہنتی ہوں. اور اس کی ایک وجہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے دور میں جہاں 20 کروڑ لوگوں کی آواز اس طرح دبائی جا رہی ہو کہ جوتا ان کی گردن پہ رکھا ہو, ایسے دور میں 20 کروڑ نہیں, 20 لاکھ یا 2 لاکھ لوگوں کی آواز, ان کی تکلیف, ان کے خواب, ان کی امیدیں, ان کی زندگی, اگر میں انہیں ذرا سی بھی آواز دے پاتی ہوں تو میرا جرنلزم, میری صحافت کارگر ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ مجھے مسلم جرنلسٹ کریں. میں پیدا ہوئی ہوں مسلم گھر میں اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں ایز اے مسلم. لیکن مجھے لگا کہ شاید ایک باکس میں باندھنے کی ایک کوشش ہے, اور ایک طرح سے مجھے میری جو ایک امیڈیٹ آئیڈینٹی ہے, اور خاص کر ایسے بہت سارے موقع رہے. میں نے ہندوستان کے سب سے سیکولر نیوز روم میں بھی کام کیا ہے, اور ہندوستان کے سب سے سیکولر نیوز روم میں نے بدترین کمیونلزم سہا ہے. تو صرف فرق اتنا ہوا ہے کہ اس دور میں کمیونلزم کو برا مانا جاتا تھا, تھوڑا ڈھک کے چھپا کے کمیونلزم کیا جاتا تھا. نریندر مودی نے آ کے اسی کمیونلزم کو فیشنیبل بنا دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمیونلزم نہیں تھا. میں نے ہندوستان کے سب سے سیکولر نیوز روم میں اپنے لیے طرح طرح کی چیزیں کہیں, سنی اور سہی. میں نے یہ بھی سنا کہ ہندوستان پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, اور اتفاق سے میں نے ہرے رنگ کا جیکٹ پہن لیا, تو کہا کہ آر یو چیئرنگ فار پاکستان.
میں نے یہ بھی سنا کہ جب میں بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کور کرنے گئی اور میں نے وہ لڑکے جو مارے گئے اور اس سے پہلے کہ کسی کورٹ نے انہیں یہ ثابت کیا، یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں نہیں، میں نے کہا کہ بھئی مسلم یووا یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوا. میں نے صرف ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا، جو کہ مجھے جو دستور ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک مسلم لڑکا آپ کو ملے جس کو پولیس انکاؤنٹر کر رہی ہے تو آپ سیدھے اسے کہیے کہ ٹیررسٹ ہے. اس سے پہلے کہ کورٹ کیا کہتی ہے، کیس کیا ہے، مقدمہ کیا چل رہا ہے، وکیلوں نے کیا جرح کی، وہ سب کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو کہنا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. اگلے ہی دن مجھے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کی رپورٹنگ سے ہٹا دیا گیا. تب نریندر مودی پرائم منسٹر نہیں تھے. تو وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، سہا ہے. صرف اب فرق یہ ہو گیا ہے کہ پہلے پھر بھی اس تمام کمیونل حالات میں بھی تھوڑی جگہ ہوتی تھی. آپ کو کوئی بلیٹن کا سلاٹ دے دیا جاتا تھا، کوئی رپورٹنگ بیٹ مل جاتی تھی. آج میں سوچتی ہوں کہ ان تمام جو درباری میڈیا چینلز میں جو رپورٹرز اور اینکرز اگر بچے بھی ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، ان میں سے آپ بہتوں کو جانتے ہیں کہ وہ کن کی آواز بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی دیکھا آپ نے ان میں سے کئی کو جو ہمارے پرائم منسٹر کو برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے تھے. اس کے علاوہ میں فیل کر رہی تھی ان تمام لوگوں کے لیے، شاید آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا، اور آج میں سوچ رہی تھی آپ سے یہ بھی بتاؤں کہ آپ سوچئے ان تمام لوگوں کے بارے میں، ان پروڈیوسرز کے بارے میں، کاپی رائٹرز کے بارے میں، ان ویڈیو ایڈیٹرز کے بارے میں جو مسلمان ہیں اور ان ٹی وی پروگرامز میں اندر خانے کام کرتے ہیں، ان ٹی وی پروگرامز کو بنا رہے ہیں جو مسلمانوں کے جینوسائیڈ کے لیے ایڈوکیٹ کرتے ہیں. آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کا چہرہ ٹی وی پہ نہیں آتا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اخباروں میں، ٹی وی میں کام کر رہے ہیں، جو کمیونل پروگرامز کی پروڈکشن میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہی قتل کی کہانیوں کو لکھ رہے ہیں. ایک عدد نوکری کتنی ضروری ہے یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. ہر کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ جیب میں رکھ کے گھومیں. بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں نوکری تو بہت ہے، ہم جیب میں استعفیٰ رکھ کے گھومتے ہیں. یہ آپشن سب کے پاس نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے اس وقت سمجھنا کہ اس تمام یہ جو پورا دور چل رہا ہے، اس پورے دور میں بھی آپ کو الگ الگ طرح سے جس طرح کے تمغے دیے جا رہے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں جو سیکولر ہیں اور واقعی صحیح معنوں میں سیکولر ہیں، لیکن ریپرزنٹیشن کیوں ضروری ہے؟ میڈیا میں بھی ریپرزنٹیشن کیوں ضروری ہے؟ میرے بہت سارے ساتھیوں کے لیے بہت ویل میننگ لوگ ہیں. مطلب یہ سمجھیے کہ جس آرگنائزیشن میں ابھی کام کرتی ہوں، آخر کار مجھے آ کے لگا کہ مجھے آخر کار اپنا گھر مل گیا ہے، جہاں میری ڈائیورسٹی کو نہ صرف کہ ٹالریٹ کیا جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی میں کہوں گی کہ جو درد میں سہتی ہوں ایک مسلم جرنلسٹ ہونے کے ناطے، جب ان کہانیوں کو میں کہہ رہی ہوتی ہوں، سنا رہی ہوتی ہوں، ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں، میرے کولیگز کے لیے یہ ریسرچ کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے، رپورٹنگ کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے، رائٹنگ کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے. وہ دور کھڑے ہو کر ہم سب کو مرتے ہوئے، کٹتے ہوئے، گھٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر سکتے. اور اسی لیے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے ایسے خاص کر دور میں، جب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کل پرسوں میں نے ایک بات کہی بڑی ناگوار گزری، اور خاص کر اپوزیشن کے لیڈرز میں کئی کا میرے پاس فون بھی آیا. بات ہو رہی تھی انڈیا بلاک کے بائیکاٹ کی کہ انہوں نے اینکرز کا بائیکاٹ کیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت خود غرض فیصلہ ہے. اگر انہوں نے نفرت کے لیے بائیکاٹ کیا ہے تو یہ بائیکاٹ 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ تو انہوں نے جب انہیں لگا، جب بھارت کے، ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح ان کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی کہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ ملک کے اکیلے ایسے دشمن ہیں، اگر وہ راستے سے ہٹ جائیں تو وشو گرو بن جائے ہندوستان. وہ اتنے بدترین لوگ ہیں کہ ایک وائرس اپنے اوپر لاد کر، اپنے کو انفیکٹ کر کے، وہ باقی ہندوستان کے لوگوں کو 120 کروڑ جو باقی بچے لوگ ہیں ان کو وائرس دینے کے لیے بن گئے ہیں. وہ کورونا بوم ہیں، انہوں نے کورونا جہاد کیا ہے. ایسے وقت میں جب باقاعدہ بائیکاٹ کی کالز ہو رہی ہوں، جہاں کی بڑی بڑی پنچایتیں ہو رہی ہوں، اور وہ ان پنچایتوں کو پورا فروغ دینے کا کام یہ نیوز چینلز لگاتار بتا رہے ہوں دشمنوں کے طور پر، ایسے وقت میں کبھی پورے 10 سال میں کسی سیکولر اپوزیشن پارٹی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے.
جب آخر کار یہ لگا کہ ایگزسٹینشل کرائسس ہے کہ اب سیکولر پالیٹکس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، تو ایک سمبلزم، ایک پرتیک کے طور پہ، ایک سمبل کے طور پہ یہ کہا گیا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں ابھی بھی ویلکم کرتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اس فیصلے سے خفا ہوں، میں صرف آئینہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ نفرت سے آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ کو پریشانی یہ ہے کہ آپ کے لیے جب ایگزسٹینشل کرائسس آ گیا کہ آپ کی پالیٹکس کے لیے اسکوپ ختم ہو رہا ہے، آپ نے اپنے لیے یہ کیا ہے، نفرت کے لیے نہیں کیا۔ خیر، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور امید بنا کر اور ساتھ ساتھ امید بچا کر ضرور رکھیے، وہی امید جو یہ کتاب آپ کو دے رہی ہے کہ یہ ہندوستان آپ کا ہے، اس ہندوستان کا جو جمہوری مستقبل ہے، جو ڈیموکریٹک فیوچر ہے، اس میں آپ کی برابر کی حصے داری ہے۔ کوئی بھی آپ سے کچھ کہے، آپ یقین مت کیجیے، بہت سارے جو چراغ ہیں وہ بجھ رہے ہیں، لیکن ایک سورج جو ہے وہ لگاتار روز چمکتا ہے، یقین دیتا ہے۔ آج کی خبر میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔